ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو. مجھے تکلیف ہوتی, کل بھی میں نے یہ بات کی, آپ سب گواہ ہے. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویریں دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں, وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ووٹ گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ اٹھے. میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جس پہ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے ہیں وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. میری دل میں یہی ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اقتدار لے, ہاں میری یہ خواہش ہے کہ آپ نے آئین نے جو آپ کے حدود متعین کیے آپ اس میں رہے. تو یہ آپ کے بھی فائدے میں ہے, یہ ملک کے بھی فائدے میں ہے, اور یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. تو یہ میں کل کے کہتا ہوں, تو اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں آپ الگ ہے میں الگ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جس طرح ہم سے پہلے بات ہوگی, بنگلہ دیش میں بھی یہ غلطی کی گئی اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے, اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے, نہ میرے پاس روزگار ہے, نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا. آپ ایک اور بنگلہ دیش اللہ پاک نہ کرے, آپ ایک اور بلوچستان بنا دیں گے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی کے میں کہ آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو آ کے بٹھا دے ہمارے اوپر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوگا. آپ غلط فہمی میں ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایفیڈیوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ 92 میں ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے. چیلنج کرتا ہوں آپ کو, ایک بندہ بھی آپ نہیں ٹوٹ کر سکتے. انشاءاللہ تعالی جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا. اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں, ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل لگے. لیکن اگر کوئی دھمکی دینا چاہتا ہے تو کر لے. 9 مئی کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کس حد تک گئے, لیکن عمران خان کا ووٹ نہیں کاٹ سکے. دوبارہ کوشش کر لیں, دوبارہ کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر مجھے توڑا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عمران خان کمزور ہوگا؟ یہ ہم پہ جو اسٹیج پہ بیٹھے جو ہمارے اور قیادت بیٹی ہے, آپ اس کو کمزور کر سکیں گے تو آئے عمران خان صاحب کا ووٹ کم کر سکے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ اتنی جبر کی, اتنی ظلم کیا, آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم کر سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی پی کے, میں آپ کو بتا دوں, ورکر تو چھوڑے, ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے, آپ ہم پہ تشدد کر سکتے, آپ ہم پہ FIR کر سکتے, آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی, خان صاحب کی کردار کشی کی, ہم پہ FIR کاٹی, اربوں کے اشتہار دیے, میڈیا پہ پیسے لگائے, لوگوں پہ پیسے لگ گئے, کیا آپ نے نہیں کہا, لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی, باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے, یہ گن اپنے سر نہ لے. ہم نے یہاں رہنا ہے. ہم ایسے اداروں کے ایسے کام کا حصہ نہ بنے جو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے, ہم حکومت ہمارے لیے, اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سے ورکر کی گلے ہوتے, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, ہم تو چاہتے ہیں, ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی. ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے, لیکن جس دن ہماری حکومت گئی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس کو سیریس لے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے ہو اور ہم آپ کے پیچھے ہو. ہم ڈائلاگ کی بات کرتے. اور میں ایک اور بات کرتا ہوں, چلو اگر ہم سے ایشو ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے.
KPK کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو، جو فیصلہ مشاورت سے ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو، سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو، آئے ہمیں کنونس کرے، آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے، آئے سب کے سامنے بات کرتے، آئے جرگہ کرتے، آئے ڈائلاگ جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے، ہمیں کنونس کرے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہ آپ جو الزام لگاتے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے بلکہ میں بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا. یہاں پر آج جو ہمیں ایک سرکاری افسر کہتا ہے کہ آپریشن حل ہے، اسی طرح کا ایک سرکاری افسر اسی میں بیٹھا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا. آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے وزیر اعظم کا. آرمی چیف اور DGI نے اسپیکر صاحب کی قیادت میں وہ ہو رہی تھی، اس میں یہ کہا تھا، یہ تجویز آئی تھی. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ساری اس میں بیٹھی تھی. اور مجھے یاد ہے، میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، جب بلاول صاحب نے اس پہ اعتراض کیا، بلاول صاحب نے اعتراض کیا کہ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے، تو جواب کیا آیا؟ مجھے اب بلاول صاحب کہے یا کوئی پیپل پارٹی کا کہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو جواب آیا کہ آپ بھی ذوالفقار سے ہو کے اسمبلیوں میں آئے. یہ بات کی جب آپ سے ڈائلاگ ہو گئی، جب آپ سے ڈائلاگ ہو سکتی تو یہ اس کا جواب آیا تھا. تو اسی ٹائم آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، ہمارا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا. ہم تو چیخ رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں نہ گئے. آج میں سب سے پہلے اس کی مذمت کرتا ہوں جو وزیر دفاع نے اسمبلی میں کہا، افغانیوں کو جو الفاظ سے پکارا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. اس پہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، ہم نے خوشیاں منائی تھی کہ طالبان کی حکومت آئی، وہاں پر سوگ تھا. آج طالبان کی حکومت ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج کیا وجوہات ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہے؟ میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، لیکن چند بروں کی وجہ سے سارے افغانستان کی بات نہ کرے. ہم افغانستان کے لوگ، ہم جا کے اس کو ہم نے لے کے آیا تھا. وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے اس کو جا کے لے آئے جب وہاں پر جو ہے جنگ چڑی تھی. یہ ہماری پالیسیاں تھی. ہم اگر اس کی پالیسیوں کو دوبارہ دیکھیں کہاں سے غلطیاں ہوگی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن غلطیاں کہاں ہوئی اس غلطیوں کا ازالہ کرے، اس غلطیوں کی نشاندہی کرے. یہ اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگیں گے اور ہم اپنی ناکامیوں کا، پھر میں یہ پوچھوں گا کہ انٹیلیجنس اداروں پہ ہم کیوں اتنا لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ دہشت گردی پھر کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو مجھ سے 1% کی پوچھتے ہیں کہ ہم KP میں دے رہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جو تیمور صاحب جگڑا صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ جو NFC میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوگی، جو فاٹا کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی وہ کتنی پوری ہوئی. باقی اسپیکر صاحب اور جگڑا صاحب بات کریں گے. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے. روئے نہ، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے، یہ صوبے کے فائدے میں نہیں، یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے. اور وہ یوتھ جو اپنے مستقبل پاکستان تحریک انصاف میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو